बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह फातिहा की तफसीर के हवाले से हम मुफस्सिल गुफ्तगू इंशाअल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में फरमाया, सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम। पहले रब ने हमें कहा कि मुझे मेरी इबादत करो और मुझसे ही इस्ताअनत मांगो, और फिर उसके बाद हमें कहा इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम। बंदे इस तरह से मांग के रब मुझे इस्तिकामत की राह पर गामजन फरमा, उसकी हिदायत अता फरमा। और फिर आगे हमें यह भी बतलाया, कुर्बान जाऊं अल्लाह की जात के, अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, कितना रहीम है, कितना रहमान है कि अपने बंदे को एक एक बात खोल कर बयान फरमा दी। कहा इस्तिकामत वाली राह कौन सी है? बंदा तू किसी और सोच में ना रहना। इस्तिकामत वाली राह वो है जो सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह जिन पर मैंने इनाम किया है। किन पर अल्लाह ने इनाम किया है? अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में फरमाया, अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाኢ वस्सालिहीन। रब ताला अपने पाक कलाम में फरमाते हैं, मैंने जो है इनाम किया है किन पर? अंबिया पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सालिहीन पर। अंबिया अलैहिस्सलाम जो है 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम गुजरे। उनमें से 311 या 313 अल्लाह के रसूल हैं, और उन अल्लाह के रसूलों में से जो हैं 5 उलूल आज़म पैगंबर हैं, और इन तमाम के सैयद और सरदार हमारे और आपके आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफात है। आका अलैहिस्सलाम की गुलामी हमें अता हुई है। हजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत तमाम उम्मतों की सरदार, आप अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया के सरदार, आप तमाम अंबिया के खातिमुन नबीयीन, और आपकी उम्मत तमाम उम्मतों की खातिम है। सबसे आखिरी उम्मत यह है। आप आखिर ज़मां पैगंबर हैं और ये आखिर ज़मां उम्मत है। इस उम्मत को बहुत बड़ी ये फजीलत और शान मिली कि वो उम्मत जिसमें होने की दुआ अंबिया अलैहिस्सलाम ने की, हजरत मूसा और हजरत ईसा जैसे उलूल आज़म पैगंबरों ने इसकी दुआएं मांगी। अल्लाह ताला ने मुझ जैसे और आप जैसे कमजोरों को अल्लाह ने ये जो है तौफीक इनायत फरमाई, ये करम खास फरमाया कि आप आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमा दिए। इसलिए अल्लाह ताला अपने पाक कलाम में फरमाते हैं, लक़द मनल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलुम मिन अनफुसिहिम। रब ताला फरमाता है कि मैंने एहसान अजीम किया मोमिनों पर कि उनके बीच में, उन्हीं के दरमियान में से, उनके नफ्सों में से अपने हबीब को मबूस फरमा दिया है। अल्लाह ताला ने बहुत से इनामात का जिक्र किया है, लेकिन इस इनाम को कि अपने हबीब को मैंने तुम्हारे बीच मबूस कर दिया है, तुम्हारे नफ्सों के बीच में से, तुम में से जो है उनको भेजा है, इसको जो अपना इनाम अजीम करार दिया है। तो इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, अंबिया अलैहिस्सलाम और सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम की राह हमें बतलाई गई है। उस राह को अपनाने का नाम जो है वो सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातुल मुस्तकीम है। फिर अंबिया अलैहिस्सलाम की जात वाला सिफात तो गुजर गई, खातिमुन नबीयीन अलैहिस्सलाम भी हमसे पहले गुजरे। उसके बाद हम किसकी राह इख्तियार करें? कौन सी शख्सियात को हम देखें, किन की सोबत को हम इख्तियार करें जिससे हम आका अलैहिस्सलाम की जात को पा सकें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे में से सोबत के लिए बेहतरीन वो लोग हैं जो रात दिन अल्लाह के जाकिर हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। अहलुल्लाह औलिया अल्लाह की सोबत की बड़ी फजीलत बयान की गई है। इनकी सोबत को उम्मत पर लाजिम करार दिया गया है। इनकी सोबत को हजूर अलैहिस्सलाम पर जो है लाजिम करार दिया गया है। इन्हीं अहलुल्लाह औलिया अल्लाह की पहली जो मिसाल है वो सिद्दीकीन की है। ये वो औलिया होते हैं जिनको औलिया रासिखून कहते हैं, जो वलायत के अंदर, अल्लाह की दोस्ती और मोहब्बत के अंदर, हजूर इस्लाम की इत्तबा के अंदर कामिल इत्तबा को पहुंचे होते हैं। इनके बारे में इनकी शान क्या है? हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तफसीर कुर्तबी में अलामा कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाया कि हजरत सैयदना अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैं मिराज पर तशरीफ ले गया
تو جبرائیل امین نے سدرۃ المنتہا کے پاس جس کی جڑیں چھٹی آسمان میں اور جس کے پتے جو ہے عرش سے ملتے ہیں، مجھ سے کہا رب اے اللہ کے رسول یہاں تک سب کی انتہا ہے، یہاں تک سب کی انتہا ہے، یہاں تک سب کی انتہا ہے، لیکن آپ کی امت کے وہ متبعین سنت کامل اولیاء راسخون جو آپ کی سنت کی کامل اتباع کرتے ہوں گے، صراط مستقیم پر کامل و اکمل گامزن ہوں گے، اے میرے محبوب، اے میرے آقا، ان کو رب توفیق عنایت فرمائے گا، وہ سدرۃ المنتہا سے آگے رب کی عرش پر جو ہے وہ جایا کریں گے، سدرۃ المنتہا سے آگے جائیں گے۔ اس لیے پشتو کے صوفی شاعر نے جو کہا کوئی یو قدم کی طرح عرش رسی مالی دل دے رفتار دا درویشانو، یہ اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، اس حدیث کی تشریح بیان کی ہے۔ صدیقین بہت بڑا درجہ ہیں، صدیقین کے سردار حضرت سیدنا صدیق اکبر اور تمام صحابہ صدیقین اور خاص اولیاء جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی، مجدد الافسانی یا شیخ احمد سرہندی، بڑے بڑے جو اولیاء گزرے، بہاؤالدین نقشبند، بخاری، معین الدین چشتی اجمیری، جنید بغدادی، یہ صدیقین کی جماعت ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے جو جماعت ہے وہ شہداء کی بیان کی گئی ہے۔ شہداء وہ بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں قتال فی سبیل اللہ کرتے ہوئے میدان جنگ، میدان جہاد کے اندر رب کی راہ میں شہادت پاتے ہیں، ان کی بہت بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، ان کی راہ کو اپنانے کہا گیا ہے، اور وہ بھی شہداء ہیں جو رب کی شہادت دیتے ہوئے، رب کی ایک ایک حکم کی تابعداری کرتے ہوئے، کامل اتباع آقا علیہ السلام کی کرتے ہوئے، دل و جان سے جو ہے وہ رب کی جو ہے وہ اتباع، رب کے احکامات کی تابعداری کرتے ہوئے فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے سے پہلے مرنا سیکھ، اس مقام پر جو پڑھتے ہیں جو مرنے سے پہلے موت ہوتی ہے اس کو پا جاتے ہیں، اس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ یہ شہداء کا مقام پر اسی طرح سے ہوتے ہوئے وہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، ان کو شہداء کہا گیا ہے۔ اور آخری درجہ صالحین کا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر انعام کیا گیا۔ پھر کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کی راہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کی راہ جو گمراہ قرار دیے گئے۔ غضب کن پر کیا گیا اور گمراہ کون ہوئے؟ اس کی تفسیر میں کیا جاتا ہے کہ غضب یہود پر کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہ ناحق انبیاء علیہ السلام کو، اولیاء اللہ کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، ان سے دشمنی اور بغض کرتے تھے۔ اللہ کے محبوبوں سے دشمنی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے پاک کلام نے فرمایا کہ جو سود کھاتا ہو وہ اللہ اور رسول سے جنگ کرتا ہے، اور حدیث قدسی ہے بخاری شریف کے اندر فرمایا کہ جو میرے ولیوں سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ان دونوں موقعوں پر اللہ نے اعلان جنگ کا حکم فرمایا ہے، یہ رب کے غضب کو دکھلاتا ہے۔ تو یہود کیوں مغضوب ہوئے؟ کیونکہ اولیاء اللہ سے، انبیاء علیہ السلام سے، رب کے محبوبوں سے دشمنی کرتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے، شہید کرتے تھے ان کو۔ اور والضالین سے مراد کون ہے؟ دوالین سے کہا گیا ہے یہ نصارہ یعنی عیسائی ہیں، انہوں نے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام کو خدا بنا لیا، ان کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، اور اولیاء اللہ اصحاب کہف وغیرہ ان کی عبادت شروع کر دی۔ تو انہوں نے انبیاء اور اولیاء کو جو ہے ان کو خدا بنایا، اس لیے یہ گمراہ ہوئے۔ ضالین وہ جو حق اور باطل کو ملا دیں، جو حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے سے جو ہے قاصر ہو جائیں، ان کے لیے مشکل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ضالین۔ انہوں نے حق اور باطل کو ملا دیا اور ثلاثہ تثلیث کا قول کیا کہ تین خدا ہیں، اور تین نہیں ایک ہیں، ایک نہیں تین ہیں۔ اس طرح حق اور باطل کو فرق کرنا انہوں نے مشکل کرنے کی کوشش کی ایک عام انسان کے لیے، تو اس وجہ سے رب نے ان کو ضالین کہا۔ یہ دونوں راہ اپنانے سے انسان کو، آج کے مسلمان کو بچنا ہے۔ آج کا مسلمان بھی ہم دیکھیں انبیاء اور اولیاء کے حوالے سے، انعام یافتہ لوگوں کے حوالے سے دو میں سے ایک راہ کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گیا ہے، یا وہ یہود کی طرح اولیاء اکرام کا انکار کرتا ہے، انبیاء کی شان میں توہین اور گستاخی کرتا ہے، ان کے مقام اور علم کو کم گٹھا کے بتانا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک دوست نے نعتیہ اشعار لکھے، بڑے مشہور وکیل ہیں،
ان سے کسی ایک اور دوست نے کہا کہ آپ نے نعت تو بڑی اچھی لکھی لیکن اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نا وہ بہت بڑا چڑھا کر بیان کیا ہے، یعنی ایسا بیان لگتا ہے جیسے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ وکیل نے کہا کہ آپ مجھے بتلائیے نا کہ میں کس طرح سے جو کروں۔ کہتے نہیں، اللہ سے آپ شریک نہ کریں، کہتے آپ مجھے رب کی شان بتا دیں تو میں اپنے محبوب کی شان اس سے گٹا کر بتا دیا کروں گا۔ جب رب نہیں کہا، اس کی ذات میں شریک نہیں کیا، رب کا بیٹا نہیں کہا، رب کی ذات صفات میں شریک نہیں کیا، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنی بھی بڑی شان بیان کی جائے وہ کم ہے۔ بعد از خدا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ آپ کی ثنا کا حق ہم بیان کرنے سے، ہم ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایک تو یہ راستہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء سے دشمنی کرتے ہیں، یہ یہود کی مثل ہوئے مغضوب ہو گئے۔ ایسا مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے کہ کلمہ پڑھ کے انبیاء اور اولیاء سے جو ہے بغض رکھیں، ان کے شان کو گھٹا کر پیش کریں۔ اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے انبیاء اور اولیاء کو خدا بنا لیا یا خدا کی ذات و صفات میں شریک کرتے ہیں، اس طرح سے وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، مزارات کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھی جائز عمل نہیں ہے۔ خرافات اور بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، سجدہ تعظیمی بجا لاتے ہیں، یہ سب حرام اعمال ہیں، مشابہ بشرک ہیں۔ اور کچھ اس میں سے انسان جو ہے بعض جہلا ایسے بھی ہیں جو شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کی راہ غلط راہ ہے، یہ گمراہی اور جو ہے رب کے غضب کو دعوت دینے والوں کی راہ ہے، ان سے بچنے کا کہا گیا ہے اور انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلنے اور مغضوبوں اور دعالین کی راہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے ولیوں کی، انبیاء کی کامل محبت اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق اور رب کی شان کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔